والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اموال و نصاب زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے، یعنی کن مالوں پر اور کس نصاب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دنیا میں بسنے والے افراد کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان تمام افراد کو 3 طبقات یا 3 اقساموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مالدار افراد، یعنی جن پر مخصوص شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرے غریب افراد، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تیسرے وہ متوسط درجے کے افراد ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اب ان تینوں قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے کیا معیار ہوگا، کیا اسکیل ہوگا کہ اس کے مطابق ہر طبقے والا اپنی حالت اور کیفیت کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے اوپر عائد احکامات الہیہ کو پہچان کر پورا کر سکے۔ اس کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کون سی چیزیں یا مال ہیں جن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسرا کہ وہ چیزیں یا مال کتنی مقدار میں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ لینے والا ٹھہرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کو اموال زکوٰۃ اور دوسری چیز کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اموال زکوٰۃ سے مراد وہ اشیاء یا وہ مال ہیں جن کا مخصوص مقدار میں مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور ایسی چیزیں کل 4 قسم کی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونے کے لیے عام ہے کہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا بلاک کی شکل میں ہو یا کسی برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا اس میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ وغیرہ ہو، بہر صورت یہ سونا مال زکوٰۃ ہی ہوگا۔ اسی طرح چاندی بھی اگر زیور کی شکل میں ہو یا برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا اس میں کوئی کھوٹ وغیرہ ملا ہو، ہر صورت میں وہ چاندی مال زکوٰۃ ہی کہلائے گی۔ تیسرے نقدی، نقد رقم، وہ اگر اپنے ملک میں ہو یا کسی اور کے ملک میں ہو، اپنے پاس ہو یا بینک میں ہو، چیک ہو یا ڈرافٹ ہو، نوٹ ہو یا سکے ہوں، کسی کو قرض دی ہوئی ہو، بشرط یہ ہے کہ ملنے کی امید ہو یا اس کی سرمایہ کاری کر رکھی ہو، ان تمام صورتوں میں یہ نقدی مال زکوٰۃ ہی کہلائے گی۔ مال تجارت یعنی تاجر کی دکان کا ہر وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور اب تک اس کے بیچنے کی نیت باقی ہو، تو یہ مال تجارت مال زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اس مال کو گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیا ہو یا اس کے بارے میں بیٹے یا دوست وغیرہ کسی کو بھی ہدیہ میں دینے کا سوچ لیا ہو یا طے کر لیا ہو، یا پھر ویسے ہی اس مال کے بارے میں بیچنے کی نیت نہ رہی ہو، تو یہ مال زکوٰۃ نہیں رہے گا۔ یہ وہ 4 قسم کے اموال ہیں جن پر مخصوص مقدار تک پہنچنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی مقروض ہو تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچنے والے اموال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ ابھی ہم نے معاشرے کے 3 طبقات کو بیان کیا ہے جن کی تمیز یا جن کو پہچاننا نصاب کے مالک ہونے پر موقوف ہے۔ اس تمیز کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نصاب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نصاب کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے ہوتا ہے اور دوسرے نصاب کا تعلق زکوٰۃ لینے والے سے ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے نصابوں میں کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلی قسم کا نصاب زکوٰۃ دینے والے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کے لیے عمرہ پر ان کے اموال کی ایک مخصوص مقدار پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصاب کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کم ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پہلا نصاب
اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو اور اس کے سوا کوئی اور چیز یعنی چاندی، پیسے یا مال تجارت وغیرہ کچھ نہ ہو تو جب تک سونا 7.5 تولہ تک نہیں پہنچ جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور اگر سونا اس وزن تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرا چاندی ہے، یعنی چاندی اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہو اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا مال نہ ہو، یعنی سونا یا مال تجارت یا پیسے وغیرہ نہ ہو، تو جب تک چاندی 52.5 تولہ نہ ہو جائے اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور اگر چاندی اس وزن تک پہنچ جائے گی تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہو، یعنی صرف پیسے ہوں اور کوئی مال یعنی سونا چاندی یا دیگر مال تجارت نہ ہو، تو جب تک وہ پیسے اتنے نہ ہو جائیں کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک نہ ہو جائے تو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور اگر پیسے اتنے ہو جائیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہوں، جتنی بھی ہو، یا صرف سونا ہو یا نقدی ہو، یا چاروں اموال میں سے کوئی 2 مال ہوں یا کوئی 3 مال ہوں یا کوئی 4 مال ہوں یا چاروں ہوں، تو ان تمام صورتوں میں اس اموال کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسری قسم کا نصاب زکوٰۃ لینے والے کے لیے ہے۔ اس نصاب میں جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس نصاب میں سے یعنی پہلی قسم کے نصاب کی تمام صورتوں کے ساتھ زائد سامان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور یہاں بھی وہ تمام صورتیں بنیں گی جو ہم نے پہلے نصاب کی قسم میں جانی۔ اس کے سوا اگر کسی شخص کے پاس چاندی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضروریات سے زائد سامان ہو، یا پھر سونا چاندی دونوں ہوں اور اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان ہو، چاہے جتنا بھی ہو، یا پھر کسی کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ نصاب تک تو نہیں پہنچتے لیکن اس کے پاس اس کے سوا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، تو ان تمام صورتوں میں ان تمام اموال کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس مقدار کی مالیت کے مالک کا زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، اور ایسے شخص پر صدقہ فطر اور قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ تو وہ تمام چیزیں جو گھروں میں رکھی رہتی ہیں جن کی سالہ سال ضرورت نہیں پڑتی اور کبھی کبھار ہی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے قیمتی لباس، قیمتی برتن اور قیمتی موبائل فونز جو ہماری ضرورت کے سوا ہیں، یہ تمام چیزیں ضرورت سے زائد سامان میں جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر قیمتی گیجٹس جیسے لیپ ٹاپ یا اسی طرح ناجائز مضامین کی آڈیو ویڈیو کیسٹس جیسی چیزیں ضروریات میں داخل نہیں ہوتی بلکہ یہ لغویات ہیں، تو اس قسم کا سامان ضرورت سے زائد کہلاتا ہے، اسی لیے ان سب کی قیمت حساب میں لگائی جائے گی۔ رہائش کا مکان، پہننے اوڑھنے کے کپڑے، ضرورت کی سواری اور گھریلو ضرورت کا سامان جو عام طور پر استعمال میں رہتا ہے، یہ سب ضرورت کے سامان میں داخل ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان شرعاً مالدار نہیں ہوتا، یعنی اس کی قیمت نصاب میں شامل نہیں کی جاتی۔ صنعتی آلات، مشینیں اور دوسرے وسائل رزق جن سے انسان اپنی روزی کماتا ہے وہ بھی ضرورت میں داخل ہیں، ان کی قیمت بھی نصاب میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس ضرورت پوری کرنے کا سامان ہے لیکن اس نے کچھ سامان اپنی ضرورت سے زائد بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے کسی کی ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو اس زائد گاڑی کی قیمت کو نصاب میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تھی اموال و نصاب زکوٰۃ کی تفصیل۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام سمجھ آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے مستفید بھی ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله